ملک صاحب اس معاملے پہ آپ کچھ ایڈ کرنا چاہیں گے؟ دیکھیں، میرے احترام کے ساتھ میں ناصر بٹ صاحب کی کچھ چیزوں سے اتفاق نہیں کرتا. پہلی بات تو یہ ہے کہ بالکل مان لیا کہ حکومت کے خلاف پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے، فیک نیوز پھیلائی جا رہی ہیں. فیک نیوز کو کاؤنٹر کیسے کیا جاتا ہے؟ اس کا بہترین طریقہ یہ ہوتا ہے کہ جب آپ سے انفارمیشن، آپ کے بارے میں کوئی باتیں کی جاتی ہیں تو آپ کو ایگزیکٹ انفارمیشن پبلک کے سامنے رکھ دینی ہوتی ہے. آپ نے طیارہ خریدا، کوئی اعتراض نہیں ہے. پنجاب حکومت کا طیارہ پرانا ہو چکا تھا. یہ مریم نواز شریف صاحبہ کا طیارہ نہیں ہے، یہ حکومت پنجاب کا طیارہ ہے. بالکل درست کہا بٹ صاحب نے کہ وہ آج کل چیف منسٹر نہیں ہوں گی، نئے چیف منسٹر اس کو استعمال کریں گے. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب طیارہ خریدا گیا، بتانے میں حرج کیا ہے کہ جناب اتنے کا ہم نے طیارہ خریدا، فلاں تاریخ کو پاکستان آئے گا، اور یہ بڑا واضح طور پہ عوام کے سامنے رکھ دینا چاہیے. دیکھیں، حکومت جواب دہ ہوتی ہے عوام کے سامنے، اور اگر عوام کی طرف سے غلط سوالات بھی پوچھے جائیں تو اس کے جواب دینا حکومت کی ذمہ داری ہوتی ہے. پھر طیارہ ویانا چلا گیا. اگر یہی بات جس دن یہ خبر سوشل میڈیا پر آئی، اسی دن حکومت ایک پریس ریلیز جاری کرتی کہ یہ طیارہ گیا ہے 7 دنوں کے لیے، اس کی یہ ٹیکنیکل، اس میں جو ہے ہماری اس کا وزٹ ضروری تھا، یہ 2 پائلٹس گئے ہیں، یہ اور واپس آئیں گے، 7 تاریخ کو آئیں گے، 10 کو آئیں گے، 25 کو آئیں گے، یہ ساری تاریخ واضح کر دی جاتی تو یہ سارا ابہام ختم ہو جاتا. لیکن جب اب چیزیں ٹائملی لوگوں کے ساتھ شیئر نہیں کرتے تو اس کی وجہ سے پھر فیک نیوز بھی پیدا ہوتی ہیں، پھر آپ کے کیوس بھی پیدا ہوتا ہے، اور اسی کے نتیجے میں جو ہے ایک سوسائٹی کے اندر ایک عجیب و غریب قسم کی صورتحال پیدا ہو جاتی ہے. حکومت کو کچھ اپنی غلطی بھی ماننی چاہیے. ٹھیک ہے، حکومت کے خلاف پروپیگنڈا ہے، لیکن اس پروپیگنڈے کا توڑ کیا ہو سکتا ہے؟ ٹھیک. اس کا ایگزیکٹ انفارمیشن شیئر کرنا اس کا جو ہے اس کا توڑ ہوتا ہے. یہ بیانیہ اگر آپ کے خلاف بنایا جا رہا ہے تو کاؤنٹر نیریٹو آپ کا کہاں پہ؟ آپ کو کاؤنٹر نیریٹو دینا ہے کہ جناب یہ جھوٹے لوگ ہیں، یہ بے ایمان لوگ ہیں، یہ جھوٹی خبریں پھیلاتے ہیں. جناب یہ طیارہ گیا، کف کیا، یہ اس پہ جانے والے اس کے ساتھ لوگ تھے، آپ پبلک کے سامنے رکھ دیتے. جب آپ یہ سمجھیں کہ ہم کسی کو جواب دہ نہیں ہیں یا ہم کسی کو جو ہے وہ بتانا نہیں چاہتے، ہم غیر ضروری سمجھتے ہیں، تو اس کے نتیجے میں پھر آپ کے حوالے سے لوگوں میں شکوک و شبہات پیدا کرنے کا موقع ملتا ہے. میں اس کی چھوٹی سی یہ بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ آپ کا ملک صاحب. میں ذرا گوندل صاحب کو بھی شامل کرنا چاہتا ہوں. گوندل صاحب، جو ملک صاحب کہہ رہے ہیں کہ اگر پہلے ہی حکومت کلیئر کر دیتی. دیکھیں، میں ایک جملہ عرض کر دوں. جی پلیز ملک صاحب. اپوزیشن یہ کہتی ہے کہ جناب یہ فارم 47 کی حکومت ہے. الزام لگتا ہے موجودہ حکومت کے اوپر، اور موجودہ حکومت کی صفوں میں بیٹھے ہوئے لوگ، یعنی آپ دیکھیں ان کے اپنے رہنما پی ایم ایل این کے، وہ بیٹھ کے الیکشن میں جناب 47 ہے، تو پھر لوگوں کو مزید پروپیگنڈے کرنے کا موقع ملتا ہے. ان کو اپنے لوگوں کے منہ بھی بند کرنے پڑیں گے. بٹ صاحب کو بخوبی پتا ہے کہ کون لوگ ٹی وی پہ آ کے بیٹھ کے روزانہ تسلیم کر لیتے ہیں کہ جناب ہاں جی ہمارے تو ٹھیک ہے جی فلاں صاحب ہارے ہوئے ہیں. یعنی یہ پارٹی کے اندر سے اگر آپ آوازیں، آپ کے مخالفین کی آوازوں میں آوازیں ملائیں گے تو آپ کو پھر اس قسم کی تنقید کا سامنا کرنا پڑے گا. اچھا ملک صاحب، آپ کیسے دیکھتے ہیں کہ جمائمہ نے آج باقاعدہ ٹویٹ کر کے شہباز شریف صاحب کو ٹیگ کیا اور ان سے براہ راست اپیل کی ہے؟ آپ کو لگتا ہے کہ یہ معاملہ تھوڑا سا سگنیفیکنٹ ہے؟ شہباز شریف صاحب کو اس پہ ریپلائی کریں گے؟ لیکن میں سمجھتا ہوں ریپلائی کرنا چاہیے. پی ایم ایل این کے پاس جب بھی کوئی ایسا چھکا لگانے کا موقع آتا ہے، پتہ نہیں اسے ضائع کیوں کر دیتی ہے. یعنی اگر جمائمہ صاحبہ ریکویسٹ کر رہی ہیں تو حکومت پاکستان کو جناب فوری کہنا چاہیے کہ جناب آپ اپنے بچوں کے لیے ویزے لیں، ان کو بھیجیں پاکستان، وہ اپنے فادر سے آ کے ملیں، اور جناب وہ جب چاہیں ملنا چاہیں ان سے آ کے مل لیں. اس میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے. اور پھر کسی باپ کے جو ہے اس کے ساتھ بیٹے اگر ملنا چاہیں اور وہ ویزا پاکستان کا لینا چاہیں تو پاکستان کا ویزا حکومت پاکستان کو آگے بڑھ کے دے دینا چاہیے. مسئلہ یہ ہے کہ جو بابو شاہ ہوتے ہیں نا، جو افسر شاہی ہوتی ہے، یہ حکومتوں کو جو ہے نا خراب کرنے میں اس کا بڑا کردار ہوتا ہے. یہ عجیب و غریب قسم کا ماحول بناتے رہتے ہیں. سر کوئی ضرورت نہیں ہے ویزا دینے کی، سر جی وہ آئیں گے تو ایک نیا جو ہے وہ یہاں پہ ایک مومنٹم بنے گا. کوئی مومنٹم نہیں بنے گا. پی ٹی آئی کو اس سے جو ہے کوئی فائدہ بھی نہیں ہوگا. نہ وہ یہاں پہ سیاسی طور پہ وہ تحریک چلائیں گے، نہ وہ یہاں پہ رہ سکتے ہیں، اور ہو سکتا ہے وہ آئیں بھی نہیں. دیکھیں کئی بار جو ہے حکومت نے پہلے کہا ہوا ہے کہ وہ آئیں، آ جائیں، اور ویزا دے دیں گے شاید پھر بھی نہ آئیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ حکومت کے پاس ایسے مواقع آتے ہیں جس کو ضائع نہیں کیا جانا چاہیے. اور اگر اسی طریقے سے عمران خان صاحب چاہتے ہیں جی کہ میرا علاج باہر کروایا جائے کسی ہاسپٹل میں، پروٹوکول کے ساتھ ان کو لے کر جائیں اور دنیا کو بتائیں کہ جناب یہ خان صاحب جو ہے وہ لوگوں کو کہا کرتے تھے کہ جناب ہر آدمی کے لیے جیل برابر ہونی چاہیے، امیر اور غریب کا کوئی فرق نہیں ہونا چاہیے.
یہ خان صاحب بڑے پروٹوکول کے ساتھ اپنا علاج کروانا چاہتے ہیں اور ہم ان کا علاج کروا رہے ہیں. وہ 2 دیسی مرغیاں مانگتے ہیں, ان کو 4 دیسی مرغیاں دیں. اگر وہ جناب بادام مانگتے ہیں ساتھ ان کو انجیر اور ان کو جو ہے وہ کاجو بھی ساتھ دیں کھانے کے لیے کہ جناب کھائیے. یعنی یہ آپٹکس ہوتے ہیں نا, یہی بیانیہ ہوتا ہے. حکومت یہ جو ہے وہ بیانیہ خواہ مخواہ ضائع کر دیتی ہے. مجھے میری سمجھ سے بالا تر ہے کہ اگر عمران خان صاحب چاہیں وہ کہیں جناب مجھے جو ہے وہ دیسی مرغی کے ساتھ ساتھ دیسی بکرا بھی بھجوا دیا کرے, تو ناصر بٹ صاحب اپنے پلے سے بھجوا سکتے ہیں. یہ بھجوا دیں کہ کھائیے خان صاحب بکرا کھائیے, اور پھر کم از کم یہ بات مت کہیے کہ حکومت نے مجھے جو ہے بکرے کا گوشت جو ہے نہیں کھانے دیا. میرے خیال میں چھوٹی چھوٹی چیزوں سے ٹھیک آگے بڑھ کے حکومت کو بڑا ہونے کا کردار ادا کرنا چاہیے. کوئی عمران خان صاحب جیل سے باہر آ کے طوفان نہیں لے آئیں گے, اور نہ ہی کوئی ملاقات کے بعد کوئی طوفان آ جائے گا, نہ ہی ان کے بیٹے اگر ان سے آ کے مل جائیں گے تو کوئی حکومت کے لیے کوئی مشکل صورتحال پیدا ہو جائے گی. حکومت کو یہ افسر شاہی خواہ مخواہ جو ہے وہ اس طرف ضد میں اناب میں لے جاتی ہے. میرے خیال میں اس سے نکل آنا چاہیے.